الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال، ذہنی تیاری، دینی تیاری اور دنیاوی تیاری، دینی تیاریوں میں سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، عبادت کو قبول کرانے کی کوشش کرنا، زکوٰۃ پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کر لینا، ایسے ہی دوسرے کاموں میں سے ایک دینی تیاری یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آدمی قرآن مجید کا ٹارگٹ بنانا کہ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرنے کی آدمی کوشش کرنا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، رمضان میں روزے اور تراویح جن چیزوں سے برباد ہو جاتے ہیں ان سے بچنا۔ تیسری بات، رمضان میں مسجد کی کمیٹیوں اور مسجد کی ذمہ دار احباب رمضان سے پہلے ہی بہترین رمضان مسجد کے ماحول میں گزرے، اس کے لیے کچھ انتظام کرنا۔ اور چوتھی بات ہے، رمضان کے مہینے کی نسبت سے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام اور ایمان سے قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ 4-5 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں فرمایا، پورے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ مانتے ہیں ہدایت ملے گی، نہیں مانتے ہیں تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کا مطلب ہے رہبری کرنا، منزل تک پہنچانا، جنت کا راستہ دکھانا، جنت میں لے جانے والے کام بتانا، یہ رہتا ہے ہدایت۔ جیسے آدمی نہیں معلوم چار مینار کدھر ہے تو لوکیشن کے ذریعے سے جاتا ہے، تو لوکیشن اس کے لیے ہدایت ہے، وہ رہبری کر رہا ہے منزل تک جانے کی۔ ایسے ہی قرآن رہبری کرے گا جنت تک جانے کی، لیکن کس کے لیے رہبری کرے گا؟ جو آدمی لوکیشن آن کر کے جانا چاہے گا اس کے لیے رہبری ہوگی۔ آپ جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، رہبری لینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، پوچھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، تو بلا وجہ کے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آٹومیٹک فون ہے،
آپ گاڑی میں بیٹھ کر دل میں ارادہ کرتے ہی خود بخود اسکرین پہ لوکیشن آ گیا، اور جہاں آپ کا دماغ چل رہا ہے کہ میں کہاں کہاں جاؤں وہ لوکیشن اسکرین پہ دکھا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، آدمی خود آن کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قرآن مجید کو اگر ہدایت کی کتاب مانتے ہو تو پھر اس سے ہدایت ملے گی، نہیں مانتے ہیں تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ نہیں ہیں جو قرآن کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ بھئی جب تمہاری کتاب ہے تو تمہاری کتاب کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ جب تمہاری کتاب ہے تو اس کتاب میں کیا لکھا ہے اسے فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مسلمانوں میں سے جو لوگ اسے پڑھتے نہیں، اسے فالو نہیں کرتے، وہ لوگ بھی گنہگار ہیں، گمراہ ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، تو ہم کیوں اسے خریدیں، ہم کیوں اسے پڑھیں، اس واسطے وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو ہدایت کی کتاب تو قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، لیکن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں فالو کرتے تو لوگ گمراہی میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت سیدھا راستہ، ضلالت گمراہی غلط راستہ، دونوں میں فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام جہاں پر اترا وہ جگہ بھی برکت والی بن گئی، جس پر اترا وہ نبی بھی سارے نبیوں کا سردار بن گیا، جو لے کے آیا جبرائیل وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا، جس کی صحبت میں قرآن اترا صدیق اکبر کے ساتھ ہوتے قرآن اترتا، وہ صدیق اکبر سارے صحابہ کے سردار بن گئے، جس صحابیہ کی گود میں نبی کا سر رہتا وہاں قرآن اترا، وہ صحابیہ سارے مسلمانوں کی ماں اور امہات المؤمنین میں افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری ازواج مطہرات میں افضل صحابیہ بن گئی۔ قرآن سے جس کی نسبت جڑی اس کی عزت بڑھی، قرآن سے جس کی نسبت جڑی اس کی عزت بڑھی۔ آپ دیکھ لیجئے کاغذ مارکیٹ میں بکتا ہے، ایک کاغذ پہ آپ نے کسی فلم کا ایڈ ڈالا، ایک کاغذ پہ آپ نے صابن اور پیسٹ کا ایڈ ڈالا، اور ایک کاغذ جو اسی کمپنی کا ہے اس میں قرآن مجید پرنٹ کرایا۔ دونوں کاغذ ہیں، ایک کاغذ پہ فلم کا ایڈ ہے اور ایک کاغذ پہ سورہ فاتحہ ایڈ ہے، دونوں میں سے کس کی عزت رہے گی؟ کاغذ دونوں ہیں، لیکن اس پہ جو پرنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے کاغذ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اب اسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے جو کپڑے آپ پہنے ہیں وہ مارکیٹ سے خرید کے لائے ہیں، اور جو غلاف اور جو جزدان قرآن کو اوپر سے چڑھانے کے لیے لاتے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ملتا ہے، لیکن جزدان کی جیسی عظمت ہوتی ہے ویسے اپنے پہننے کے کپڑوں کی آدمی کے نزدیک عظمت نہیں ہوتی، وہ قرآن سے جڑ گیا۔ اور ایسے ہی جو عام انسان ہے وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، اور قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، تو عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی، اور یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے خاندان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں یہ مقام ملا؟ قرآن کی نسبت سے ملا، ورنہ کسی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے، اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ عہدہ نہیں دیں گے کہ اس کو شفاعت کا حق دیا جائے، یہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کو جنت مل جائے گی۔ ایسا مقام اللہ تعالیٰ خاندانوں کو دیکھ کر نہیں دیتے ہیں، مقام قرآن کی عظمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے جس مہینے میں قرآن کو اتارا وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں افضل بن گیا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، 11 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان کی ہے۔ قرآن
شب قدر میں اترا تو شب قدر تمام راتوں میں افضل ہے، شب قدر کے برابر کوئی رات ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن سے رات جڑ جائے وہ شب قدر بن جاتی ہے، قرآن سے مہینہ جڑ جائے وہ رمضان بن جاتا ہے، قرآن سے اگر ایک خاتون جڑ جائے وہ حضرت عائشہ کا مقام پا لیتی ہے، قرآن سے اگر صحابی جڑ جائے تو وہ صدیق اکبر اور صحابی کا مقام پا لیتا ہے، یعنی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن جڑ جانے کی وجہ سے مزید ایک نسبت اس کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ان قلوبنا طہورت، اگر ہمارے دل صاف ہوتے، ہمارے دل گندگیوں سے پاک ہوتے، مشبعت من کلام ربنا، تو پھر ہمارے دل کبھی اللہ کے کلام سے سیراب نہیں ہو پاتے، یعنی جتنا بھی قرآن پڑھتے جاؤ کبھی دل نہیں بھر رہا ہے، جی نہیں بھر رہا ہے، اکتاہٹ نہیں ہے۔ دنیا کے حسین آواز والی عورت یا مرد کے گانے ایک بار اچھے لگتے، 10 بار اچھے لگتے، 40 بار اچھے لگتے، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ پھر وہ گانا سننے اب مزہ نہیں آئے گا، دوسرا گانا سنو۔ لیکن قرآن مجید ہماری زبان نہیں ہے، ہم اسے اتنا سمجھ نہیں سکتے، عربی زبان میں ہے۔ آپ جن گانوں سے مزے لیتے ہیں وہ آپ کی زبان کے ہیں۔ اردو جاننے والا ہندی گانوں میں مزے لے گا، تیلگو جاننے والا تیلگو گانوں سے مزے لے گا، انگلش جاننے والا انگریزی گانوں سے مزے لے گا، اپنی زبان کے علاوہ دوسرے گانوں میں مزہ نہیں آتا ہے۔ عربی جاننے والا عربی گانوں میں مزے لے گا، لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے دنیا کی ہر زبان والا قرآن میں مزے لے سکتا ہے۔ وہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو آدمی کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تو اتنی بہترین آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ جیلر جو قیدیوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پاس گیٹ کے پاس آ کر وہ گھنٹوں قرآن مجید سنتے رہتا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے اور تڑپتے ہوئے کبھی کبھار کہتا کہ عطا اللہ اب بند کر دو، اب اگر اور پڑھتے رہو گے ہمارے سینے پھٹ جائیں گے، اور اگر پڑھتے رہو گے تو ہمارے سینے پھٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے وہ جادو رکھا ہے کہ جس کی جو بھی زبان ہو، یہ عربی زبان میں ہی ہے، پھر بھی پڑھے تو مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں شرط یہ ہے ہمارے دل پاک ہوں، دل پاک ہوں گے تو قرآن کی لذت محسوس ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، اور مجھے یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے جیتے جی کوئی دن مجھ پر ایسا آ جائے کہ میں زندہ ہوں اور اس دن میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں زندہ ہوں اور اس دن میں قرآن نہیں پڑھ سکا۔ اللہ مجھے ایسا کوئی دن نہ دکھائے، جب تک زندہ ہوں ہر دن اللہ مجھے قرآن کی توفیق دے، اور جس دن میں زندہ ہوں اور قرآن نہیں دیکھ سکا اور قرآن نہیں پڑھ سکا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جائے۔ یہ حدیث الاسماء والصفات علامہ بیہقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، 524 حدیث نمبر ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کے نتیجے میں کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن دنیا سے وفات ہوئی اور شہادت ہوئی تو ان کے ایک غلام ہیں مسلم ابو سعید، ان غلام کا نام ہے مسلم ابو سعید، انہیں حضرت عثمان نے آزاد کر دیا تھا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی حضرت عثمان نے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور غلام سے کہا کہ شلوار لے کے آؤ، لانے کے بعد شلوار پہنی، نہا دھو کے تازہ ہوئے، پھر کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شلوار نہیں پہنا، اسلام قبول کرنے کے بعد سے اب تک بھی میں نے شلوار نہیں پہنا، صحابہ لنگی پہنا کرتے تھے،
تو اب پہلی دن وہ شلوار پہنے اور اس کے بعد کیا فرمانے لگے، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، میں نے کل رات خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وابا بکر و عمر، اور ابو بکر اور عمر کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے اصبر فإنک تفطر عندنا القابلہ، عثمان صبر کر لو، آج کا ایک دن ہے بس، کل تم ہمارے ساتھ افطار کر لینا، کل رات تم ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ یہ کیوں فرمایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھر کے اندر محصور کر دیا تھا، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، گھر میں کھانا نہیں ملتا ہے، پانی تک لینے سے بلوائیوں نے، دشمنوں نے روک دیا۔ حضرت حسن، حضرت علی، یہ دیگر صحابہ پانی پہنچانے کے لیے گئے، بلوائیوں نے تیر مار کر مٹکے توڑ دیے۔ حضرت عثمان مدینے میں مدینے والوں کے لیے لاکھوں روپے ڈال کر کنواں خرید کر مدینے کے مسلمانوں کے لیے پانی فری کر دیا، اسی پانی کو حضرت عثمان کے لیے لوگوں نے بند کر دیا، 3 دن تک حضرت عثمان پیاسے رہے۔ ایسا ظلم حضرت عثمان پر ہوا۔ جس مسجد کو زمین کی ضرورت پڑی، پہلے صدیق اکبر نے خرید کے دیا، بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عثمان نے اپنے ذاتی پیسے ڈال کر مسجد نبوی کو توسیع کیا، اسی مسجد میں حضرت عثمان کو نماز پڑھنے سے دشمنوں نے روک دیا۔ ایسے مظلومانہ حالت میں حضرت عثمان گزر رہے تھے، انہی دنوں میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان آج ایک دن صبر کر لو، کل افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ جملہ فرما کر ثم دعا المصحف فنشرہ بین یدیہ، قرآن مجید منگایا اور اپنے سامنے اسے کھول کر رکھا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیے۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، غالباً اس آیت تک حضرت عثمان پڑھتے ہوئے پہنچے، اسی حالت میں دشمنوں نے آ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ قرآن کی تلاوت جاری تھی اور قرآن کے خون کا خطرہ اس آیت پر گرا جو تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت عثمان کی جو خواہش تھی میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ گزرے میں قرآن دیکھے بغیر گزار لوں، حضرت عثمان کا معمول تھا ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیتے تھے، ایسا معمول تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو پورے رمضان کے روزانہ کے 20 رکعت تراویح پڑھ کے 27 رمضان کو ختم کرتے ہیں، اور وہ تراویح کے پہلے دن کے ایک ہی رکعت میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے، اور جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو 2 بار قرآن سنایا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی کی بھی مشغولیت رمضان کے مہینے میں قرآن سے زیادہ رہتی تھی، صحابہ کی مشغولیت رمضان کے مہینے میں قرآن سے زیادہ رہتی تھی، قرآن سے لگاؤ زیادہ رہتا تھا۔ چنانچہ دیکھیے علامہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں قرآن سے لگاؤ اور مناسبت اور مشغولیت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے تراویح میں قرآن سن لو، اس سے بھی قرآن پڑھنا اور سننا ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے عام حالتوں میں قرآن مجید الگ سے بیٹھ کر پڑھ لو۔ تراویح میں قرآن پڑھنا ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے تراویح میں، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں، تو پیچھے جو سنتے ہیں قرآن کا کمال یہ ہے پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پڑھنے والا بیچارہ حافظ صاحب دن بھر بیٹھ کے 4 گھنٹے یاد کرتا ہے، روزہ اس کے لیے بھی ہے، بھوکا وہ بھی رہتا ہے، پیاس اسے بھی لگتی ہے، لیکن 5 6 گھنٹے قرآن یاد کرنے میں لگاتا ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر پورے دھیان کے ساتھ زیر زبر کے فرق کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پیچھے کھڑا ہوا مصلی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غلطی اور فلاں صفحہ فلاں رکوع فلاں آیت کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن غور سے سن رہا ہے۔ اللہ کا انعام دیکھیے، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اب کوشش کرنا چاہیے کہ جو لوگ قرآن تراویح میں سنتے ہیں ڈھنگ سے سنیں۔ کیسے؟
ایسی جگہ تراویح سنیں جہاں حافظ صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہوں، ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہوں، سکون سے پڑھتے ہوں، راجدھانی کی طرح ایکسپریس فاسٹ بھاگتے نہ ہوں، اور ایسا نہ پڑھتے ہوں نہ انہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں، نہ ان کو معلوم ہو رہا کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، نہ ہم کو معلوم ہو رہا پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں تو ماضی مضارع کی گردانیں کر رہے ہیں، یعنی کون سی بھاشا چل رہی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایسے دباؤ نہ ڈالیں اپنے حافظوں پر، آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ بہت سے حفاظ سکون آرام سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے پبلک کیا کہتی ہے، سوا پارہ پڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے، سوا گھنٹہ ہو رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرو۔ وہ سامنے کی مسجد والے دیکھو پون گھنٹے میں ختم کر دیتے، آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتے، ایسا بول کر مسجد کے حافظ صاحب پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکوع ہوتے ہیں، 20 اتحیات ہوتے ہیں، پھر رکوع سجدے کے تسبیحات ہوتے ہیں، 20 قیام ہوتے ہیں، یہ سارے ایک عمل 20 کا ہے اور ایک عمل 40 کا ہے۔ اتنے پورے اعمال ہونا، 1 گھنٹے میں 40 سجدے ہونا، 20 رکوع ہونا، 20 قیام ہونا اور 20 رکوع اور سجدوں کی تسبیحات ہونا، 20 اتحیات ہونا، 20 اتحیات میں درود شریف ہونا اور دعائے معصورہ ہونا، اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کا 1 صفحہ سوا صفحہ بھی ہونا، کتنے میں؟ 1 گھنٹے میں۔ تو یہ تراویح آپ لوگوں کی عام تراویح نہیں ہوئی، پھر تو یہ کرامت والی تراویح ہوئی، عبد القادر جیلانی کی تراویح ہوئی، جنید بغدادی کی تراویح، 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ 10 کام 1 گھنٹے میں نمٹ گئے۔ اچھا قرآن پڑھنے والے حافظ صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ زیادہ کھڑے ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بڑھ جائے مسئلہ نہیں ہے، 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے لوگ، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہوٹلوں پہ حلیم خریدنے کے لیے، پورا 4 مینار گھوم کر شاپنگ کرنے کے لیے آدھا دن 1 دن چلا جاتا ہے۔ کون تمہارا سسرا داماد بیٹا وہاں پر آنے والے گاہکوں کو بیٹھیے، چائے پیجئے، میٹھا لیجئے، شربت کھائیے، بریانی لیجئے، ایسا بول کر اکرام کے ساتھ کپڑے بیچنے والے ملتے ہیں تمہیں 4 مینار پر، بیٹھنے جگہ بھی نہیں رہتی اور بیٹھنے کو بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر آدمی 6 گھنٹے شاپنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوتا ہے، 1 سوا گھنٹہ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے اور صحیح سننے کے لیے کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تراویح میں قرآن سنیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عام حالات میں آدمی قرآن لے کر، قرآن مجید لے کر، موبائل میں نہیں، یہ جو ہارڈ کاپی قرآن رکھا ہوا ہے وہ لے کر قرآن اس میں پڑھو۔ اگر موبائل میں قرآن پڑھنے کی عادت شروع ہو گئی تو پھر کل کے دن کیا ہوگا؟ لوگ اب تو مسجدوں میں قرآن لا کے رکھ رہے ہیں، کیا واسطے؟ لوگ قرآن میں دیکھ کے قرآن اٹھا کے پڑھن دو بول کے، تو پھر کل کے دن لوگ مسجدوں میں موبائل لا کے وقف کرنا پڑتا، لوگ موبائل میں دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے۔ اس واسطے یہ مسجد کو 40 موبائل یہاں رکھ دو، 30 موبائل وہاں پر رکھ دو، تو پھر ہر دن موبائل مسجد میں آتے رہنا پڑے گا، کیونکہ مصلی صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن لے کے گھر کو چلے گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن لے کے چلے گئے۔ کوئی نورانیت نہیں ہوتی ہے موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے، اس کاغذ کے قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے جو نورانیت آتی ہے وہ نورانیت موبائل میں دیکھ کے پڑھنے سے نہیں آتی ہے۔ ثواب دونوں جگہ مل جائے گا، یہاں دیکھ کے پڑھو وہاں دیکھ کے پڑھو، دیکھے بغیر پڑھو، ثواب مل جائے گا، لیکن نورانیت حاصل نہیں ہوتی ہے موبائل میں دیکھ کے قرآن پڑھنے سے۔ اور بعض بے وقوف وہ بھی ہیں، سفر میں ہیں، ساتھ قرآن نہیں ہے، تب چلو موبائل میں پڑھ لیے، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، ارے مسجد میں بیٹھے، پہلی صف میں بیٹھے، اتنا ہاتھ بڑھائے تو قرآن مل جاتا، اٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اتنا بھاری ہو گیا علاقہ، اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، اب وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل جیب سے نکال کے پڑھتے رہیں گے، کتنی شرم کی بات ہے۔ خالص جو قرآن مجید ہے، ہم دیکھیں اگر بیمار ہو گئے تو کیا کراتے؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں،
بھئی فلاں آدمی ENT کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، اس کے پاس جا کے دکھائیں گے۔ حالانکہ جو جنرل میڈیسن ہے وہ بھی آنکھ ناک کان کا علاج کر سکتا ہے، لیکن لوگ اسی کے پاس جائیں گے کیونکہ صحیح علاج ہوگا۔ ایسے ہی قرآن، موبائل یہ جنرل ہے، اس میں موبائل بھی ہے، کالنگ بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، یہ جنرل میڈیسن کی طرح ہے، سب چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن وہ قرآن جو ہارڈ کاپی میں ہے وہ اسپیشلسٹ ہے، صرف اور صرف قرآن ہی ہے وہ، اس سے جو نورانیت ملتی ہے، اس سے جو کمال آتا ہے، وہ جنرل میڈیسن پہ آدمی اتنا بھروسہ نہیں کرتا جتنا اسپیشلسٹ پہ آدمی بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے نورانیت حاصل کرنا ہے تو وہ ہارڈ کاپی لے کے قرآن مجید پڑھو۔ دیکھیے قرآن مجید پڑھنے کا معمول صحابہ کے درمیان میں کیسا رہا کرتا تھا۔ صرف رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کا معمول سنا رہے ہیں آپ حضرات کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں دن میں ایک قرآن پڑھتے، رات میں ایک قرآن پڑھتے اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے۔ اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے، 61 قرآن مجید رمضان میں ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ مسئلے مسائل بتانے کے ماہر امام ہیں، فقیہ ہیں۔ اتنا بڑا فقیہ رمضان کے مہینے میں فقاہت چھوڑ دیا، مسائل چھوڑ دیا۔ اب زیادہ حلال حرام جائز ناجائز یہ مسئلے رمضان کے بعد دیکھیں گے، اب پورا مہینہ صرف قرآن کی تلاوت پر لگائیں گے۔ فقہا اپنے مسائل اور فقہ کی مشغولیت چھوڑ دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کی خاطر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے حافظ علیہ انہ ختم القرآن فی المواضع الذی توفی فیہ 7,000۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھ کر کتابیں اور مسئلے مسائل لکھا کرتے تھے، وہاں پر امام ابو حنیفہ نے 7,000 قرآن مجید ختم کیے۔ کتنے ہزار؟ 7,000 قرآن مجید ختم کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ایسے ہی ایک بڑے امام گزرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقہ کے امام بھی ہیں اور موطا مالک کے حدیث کی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نہ حدیث کا درس دیتے، نہ حدیثوں کے بارے میں بیان فرماتے، نہ مسائل کے بارے میں بیان فرماتے، نہ کوئی کتاب رمضان میں لکھتے، بلکہ پورا رمضان کا مہینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ فقہا رمضان کے مہینے میں حدیثیں چھوڑ دیے، مسائل چھوڑ دیے، یعنی اس کی مشغولیت چھوڑ دیے اور قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ اور ہم کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم کون سے بڑے فقیہ ہیں، کون سے بڑے محدث ہیں، کون سی بڑی دین کی مشغولیتیں ہیں؟ حرام کام چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں لگو بولے تو چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ موبائل چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں لگو تو چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ چبوترے چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں لگو تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایک بزرگ گزرے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفسر بھی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کان یختم القرآن فی رمضان فیما بین المغرب والعشاء۔ امام نووی نے الاذکار نامی کتاب میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ کیا لکھا؟ امام مجاہد دن میں روزانہ ایک قرآن مجید رمضان میں ختم کرتے تھے، مغرب سے لے کر عشاء تک۔ کب سے؟ مغرب سے عشاء تک، یہ اتنے درمیان میں ایک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ کیسے ختم کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء تک کتنا ٹائم رہتا تھا؟ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کیسا ختم کرتے تھے۔ آپ دیکھیے 8 سال کے بچے شراب کیسے پی لیتے ہیں، 9 سال کا بچہ کیسے گانجا استعمال کر لیتا ہے، 11 سال کا بچہ کیسے مرڈر کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ چھوٹے بچے بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں، تو یہ بڑے بڑے اللہ والے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور اس واقعے پر ہم کو ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، لیکن یہ نقل کرنے والے مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں
کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی یہ ایسے ہی ہے، کون ختم کر سکتا ہے؟ جس کو جس کی دھن لگتی ہے وہ آدمی وہ کر کے دکھا سکتا۔ آپ مثال کے طور پر تاج محل کون بنایا؟ شاہ جہاں تاج محل بنایا۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوستان کے غیر مسلموں کے لیے بھی، ایک تاج محل ویسا بنا کے دکھا دو۔ ایک تاج محل ویسا بنا کے دکھا دو۔ قرآن پڑھنا بھاری ہے نا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا تو آسان ہے، لیکن ایک شاہ جہاں نے جو تاج محل بنایا ویسا ایک تاج محل بنا کے دکھا دو۔ یہ چار مینار کس نے بنایا؟ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ہندوستان کے غیر مسلموں کے لیے بھی، ایک ویسا چار مینار بنا کے دکھا دو۔ ہمارے مسلم حکمران گارے مٹی پر جو کام کیے ہیں اس کا بدل تم پیش نہیں کر سکتے، تو ہمارے مسلم حکمران قرآن حدیث پر جو کام کیے ہیں اس کا بدل تم کیا پیش کر سکتے ہو؟ جو کر دیا ان بزرگوں نے اس کی مثال قیامت تک آنے والے لوگ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی علی ازدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا یختم القرآن فی رمضان کل لیلۃ، ہر رمضان میں ہر رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ ایک رات میں قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اور ایک بڑے محدث گزرے ہیں عمر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا یستفتح القرآن فی کل لیلۃ، مغرب کی نماز افطار کرنے کے لیے بیٹھتے، افطار کر لے کر مسجد میں آنے تک چلتے ہوئے وضو بنا کر آتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع کرتے۔ مغرب میں، اوابین میں، تراویح میں، عشاء میں، تہجد میں، فجر میں، روز دن بھر معمول رہتا۔ کل بھی جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو ان کی زبان پر سورہ والناس رہتا تھا، قرآن ختم ہو گیا۔ افطار کرنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا، افطار کرنے کے بعد پھر ایک نیا قرآن شروع کرتے، کل پھر افطار کے لیے جب بیٹھتے تو قرآن مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ لوگ وہ نہیں تھے دن بھر خالی قرآن پڑھ لے کے بیٹھے، ایسے نہیں تھے، اپنے کاروبار، اپنا کام کاج، بیوی بچے، گھر، ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہ احباب قرآن ختم کیا کرتے تھے، چونکہ محبت تھی قرآن سے۔ اس واسطے فالتو بیٹھے رہنے کے بجائے، ویڈیو گیم میں اور موبائل میں لگنے کے بجائے قرآن میں اپنا وقت لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وہ برکت بھی دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے یختم القرآن فی رمضان 60 ختمتاً، تاریخ مدینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392، امام شافعی رمضان میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی کون ہیں؟ وہ بھی فقیہ ہیں۔ امام مالک فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے فقہا رمضان میں مسئلے مسائل کی مشغولیت چھوڑ کر قرآن میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بزرگ گزرے ہیں بقی ابن مخلد، ان کے بارے میں لکھا انہ کان یختم القرآن کل لیلۃ فی 13 رکعات، رمضان میں 20 رکعت میں ہم لوگ 27 دن تک قرآن ختم کرتے۔ وہ تراویح میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے ہی دن 13 رکعت میں یہ قرآن ختم کر دیتے، 13 رکعت میں ایک قرآن ہو جاتا، اس کے بعد پھر نیا قرآن شروع ہوتا۔ ایسے ہر دن کی تراویح میں 13 رکعت میں ایک ایک قرآن ختم کرنے کا ان کا معمول تھا، بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ کے راستے میں 70 جہاد کیے ہیں، 70 جہاد انہوں نے کیے ہیں۔ وحاضر 70 غزوۃ، 70 جہاد میں شریک رہے، اور قرآن کی محبت اور قرآن کی تلاوت کا بھی عالم رہا۔ امام بخاری سب جانتے ہیں، حدیث کے بڑے امام ہیں۔ ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا، بخاری شریف کے مصنف ہیں، محدث ہیں، محدثین کے امام ہیں، تراویح خود پڑھاتے تھے، ایک رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے، 20 آیتوں سے تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا، جماعت کے ساتھ امام بن کر پڑھاتے تھے۔ جب 20 رکعت تراویح ہو گئی، الگ سے پھر نفلوں میں کھڑے ہو کر 10 پارے نفل نماز میں پڑھتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔
پھر دن میں روزانہ قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 41 ٹائمز 41 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی دیکھیے زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بیٹے لکھتے ہیں ہمارے والد کا معمول یہ تھا 24 گھنٹے میں پورے گھر والوں کو 3 ٹائم جمع کرتے گھر میں، آ جاؤ سب لوگ بیٹھو یہاں پر، بیٹھنے کے بعد سب کے ساتھ دعا کرتے۔ بچے پوچھتے ابو یہ کون سی دعا ہے، کیا واسطے جمع کریں ہم کو؟ تو بولتے بیٹا میرا قرآن ختم ہو گیا ہے اور ختم قرآن پہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اس واسطے تم سب کو جمع کر لیا۔ ہو گیا 24 گھنٹے میں ایک بار جمع کر لی، پھر ایک 8 گھنٹے گزرے کہ نہیں گزرے، پھر بچوں کو بیوی کو سب کو بلاتے آ جاؤ سب آ جاؤ دعا ہو رہی ہے، پھر بٹھاتے پھر دعا کرتے، پھر بچے پوچھتے ابو کیا واسطے جمع کرے، نہیں پھر اور ایک قرآن ختم ہو گیا ہے، پھر 8 گھنٹے کے بعد پھر بلاتے پھر جمع کرتے پھر دعا کرتے، بچے پوچھتے کیا ہوا، نہیں اور ایک قرآن ختم ہوا ہے۔ اس طرح دن میں 3 قرآن ختم کرتے، ہر قرآن کی ختم پر بچوں اور بیوی کو ساتھ لے کر دعا کرتے، پورے رمضان میں 90 قرآن مجید پڑھتے تھے، پورے رمضان میں 90 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو بزرگوں کے ہو گئے، بادشاہ شان شوکت سے عیاشی سے مزے سے جینے والے، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں اپنی عیاشی چھوڑ دیتے، سیاسی چال چھوڑ دیتے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ چنانچہ ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتا تھا اور رمضان میں 17 قرآن مجید ختم کرتا تھا۔ کون؟ معمولی آدمی نہیں ہے، بادشاہ ہے۔ 17 قرآن مجید وہ رمضان میں ختم کرنے کا اس کا معمول تھا۔ اور دیگر علماء کے بارے میں لکھا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول کیا لکھا؟ مکث نحو 40 سنة یختم القرآن فی کل یوم ولیلۃ مرۃ۔ 40 سال ان کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنا۔ کتنے سال؟ 40 سال تک یہ معمول تھا، روزانہ ایک قرآن ختم کرنا۔ 40 سال تک، ایک سال میں کتنے دن ہوتے؟ 365 دن، اور 40 سال کو 365 سے ضرب دو، 16,400 قرآن ہوتے، 16,400 قرآن۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہونے لگا، بیٹا ان کے سرہانے بیٹھ کے رو رہا تھا، ابو کا انتقال ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹا میرے کمرے میں جہاں میں رہا کرتا تھا اللہ کے واسطے وہاں کبھی گناہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہنے لگے بیٹا میں نے اپنے کمرے میں 24,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، اپنے کمرے میں میں نے 24,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ موت کے وقت ان لوگوں کی فخر اور عزت کا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں پر 24,000 قرآن مجید ختم کیے۔ اور آپ دیکھیے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو کہنے لگے جب ان کا انتقال ہونے لگا، ما ترکت الجامعہ، جامع مسجد، بڑی مسجد جس کے 10 ستون تھے، میں نے جامع مسجد کا کوئی پلر اور ستون ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے قرآن مجید ختم نہ کیا ہوں، الا ما ختمت عندها وما بکیت عندها، جہاں میں نے قرآن نہ ختم کیا ہو اور وہاں پر رویا نہ ہو، ایسا کوئی پلر نہیں ہے۔ آج یہ ستون کے پاس بیٹھ کے قرآن ختم کرنا، کل وہ ستون کے پاس بیٹھ کے ختم کرنا، ان کا شوق رہتا تھا زمین کے یہ حصے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ یہاں یہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اس واسطے وہ ہر زمین کے ٹکڑے کو گواہ بنانا چاہتے تھے ختم قرآن پر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر قرآن خوانی کو بھی بلائے پڑھنے کے واسطے تو CCTV کیمرے لگانا پڑتا، 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے کے واسطے دیے سو وہ بھی ڈھنگ سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کہ
اور آپ پلٹا لے کے اٹھا لے کے میسیجز کر لے کے ہنسی مذاق کر لے کے اور ویسے ہی اٹھ کے کہاں چلے جاتے کہ اس پہ بھی ہمارے کو اعتماد نہیں آتا. اور اللہ کے وہ بندے تھے زمین کے ٹکڑوں کو گواہی بناتے تھے, ان کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ, بہت کثرت سے قرآن پڑھنے کا معمول تھا. بڑھاپے میں ان کو ایک بیماری آ گئی, سکتے کی بیماری. سکتے کی بیماری میں آدمی کا پورا بدن ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اب مر گئے, کچھ بھی ہاتھ حرکت نہیں ہوتی, سانس بھی نہیں چلتی. رشتہ دار یہ سمجھے مر گئے ہیں, نہلا دھلا کے لے جا کے دفن کر دیے. دفن کرنے کے بعد خبر کی گرمی سے اب ان کے اندر وہ بیماری ختم ہوئی. خبر میں اٹھ کے دیکھے تو چاروں طرف سے پیاک ہے, کفن کے اندر ہے. پریشان نہیں ہوئے, موت تو ہر ایک کسی کو ہر ایک کو آنی ہے. کفن ہٹا کر قبر میں بیٹھ کے اب پریشان ہے کہ بھائی کون باہر کیسے نکلنا, اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. انہیں یاد آیا سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ مصیبتیں دور کرتے ہیں. تو وہیں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کیے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 35 بار سورہ یاسین پڑھے. کچھ بھی انتظام نہیں ہوا قبر سے نکلنے کا. ہوتے 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 39 پڑھ لیے. اب 40ویں یاسین پڑھنے جب شروع کیے تو اوپر سے کھودنے کی آواز آنے لگی. تو اب یہ 40ویں یاسین بیٹھ کے پوری مکمل کیے. پوری قبر کھود دی گئی. پتہ چلا کہ کھودنے والا کفن چرانے کی نیت سے قبر کھودا تھا. اب جو قبر کھودا یہ کفن کے اندر سے زندے نکلے, یہ زندہ باہر آئے, وہ مردہ قبر میں گیا. وہیں اس کو دفنا کے وہ باہر نکل گئے. افسوس بھی کرنے لگے کہ میں پہلے ہی کچھ حرکت کر دیتا تو بیچارہ آدھی قبر کھود کے بھی چھوڑ کے چلا گیا تو میں آدھی نکال لے کے باہر آ جا سکتا تھا. میرے صبر نے اس کی جان لے لی, میرے صبر نے اس کی جان لے لی. تو آپ اندازہ کیجئے قبر میں رہ کر بھی آدمی مصیبت سے بچنے کے لیے سورہ یاسین کا سہارا لیتا ہے, قرآن کا سہارا لیتا ہے. اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو فوراً ایمرجنسی نمبر پہ کال کیجئے, 100 نمبر کو ڈائل کیجئے, فلاں نمبر کو ڈائل کیجئے. دنیا اور دنیا کے لوگ فوراً دماغ میں آئیں گے, لیکن اللہ اور قرآن کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے اس مدد سے مصیبت سے نجات پا سکیں. اس کے ساتھ دیکھیے ایک بہت زبردست واقعہ جہان دیدہ میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے صفحہ نمبر 338 پر لکھا ہے. کیا واقعہ ہے؟ جب سلطان محمد فاتح استنبول کو جب انہوں نے فتح کیا, فتح کرنے کے بعد استنبول کے ایک توپ کاپے سرائے جگہ کا نام ہے, توپ کاپے سرائے, وہاں پر انہوں نے ایک شاندار کمرہ بنایا. اس کمرے میں استنبول میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک, پگڑی, عصا, جو اس طرح کے تبرکات تھے وہ وہاں پر انہوں نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس کمرے میں خود جھاڑو دیتے, بادشاہ ہے, اس کمرے میں خود جھاڑو دیتا, صاف صفائی کرتا. اور وہاں پر اس کمرے میں جہاں پر انہوں نے تبرکات رکھے تھے حافظ صاحبوں کو, 30 حافظ صاحب, 40 حافظ صاحب, ان کو اس کمرے کے اندر ڈیوٹی لگا دی. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کی, 8 گھنٹے یہاں اللہ کے نبی کے تبرکات ہیں, بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہنا. 8 گھنٹے ہوتے ہی دوسری جماعت آنا, 8 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا. وہ ہوتے ہی تیسری جماعت آنا. 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں رہنا جہاں پر یہاں تلاوت سے خالی ہو. ایسا معمول بنا کر انہوں نے 400 سال قرآن مجید ایک جگہ پر تلاوت کا نظام بنایا. جب تک ان لوگوں کی سلطنت زندہ رہی 400 سال تک قرآن مجید اس کمرے میں 24 گھنٹے پڑھا جاتا رہا. 400 سال تک 24 گھنٹے اس کمرے میں جہاں پر نبی کے تبرکات رکھے تھے قرآن مجید پابندی سے پڑھا جاتا رہا. تو آپ غور کیجئے
محدثین بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فقہا بھی تلاوت کرتے ہیں، بادشاہ بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، ان کے بھی واقعات ہیں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن سے ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے کے بارے میں لکھا، جاہل تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اب بڑھاپے کی عمر میں سیکھے گا بھی کیسے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تو اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس نے کیا کیا، قرآن مجید کھول کر آیت پر انگلی رکھتا اور آیت پہ ایسے انگلی پھیرتے ہوئے صرف زبان سے بولتا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں جو کہا وہ سچ ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، جو کہا وہ سچ ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، جو کہا وہ سچ ہے۔ ایک ایک لائن پہ انگلی پھراتا، یہ بولتے جاتا، ایک ایک لائن پہ انگلی پھراتا، بولتے جاتا، ایسے ہی پورا قرآن پڑھتا، شروع سے لے کے آخر تک یہی معمول۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دیے ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق کیسے ملی، گھر والوں سے پتہ چلا یہاں زندگی میں پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس طرح وہ محبت کا اظہار کرتے تھے قرآن سے، اللہ نے اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا، بلکہ الٹا قبر میں قرآن کی توفیق بخش دی۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ موت آئے تو نماز اور سجدے کی حالت میں آئے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھیں گے، موت سجدے میں چاہیں گے، زندگی میں قرآن نہیں پڑھیں گے، مرتے وقت موت چاہیں گے، زندگی میں موت کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے مرنا چاہیں گے۔ حالانکہ اصول یہ ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، قرآن کی محبت میں جیو گے تو قرآن کی محبت میں مرو گے۔ زندگی میں پڑھنا نہیں چاہتے تو کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جنازے کے پاس چند عورتیں آ کے پڑھتی اور پھر قرآن خوانی کرنے والوں کو لا کر چہلم میں، 11ویں میں، فلاں میں 1-2 مرتبہ قرآن خوانی پڑھ دیتے، اور وہ پڑھنے والے بھی کیسا ڈھنگ سے پڑھتے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بس اس کے بعد اب ختم، نہ تم پڑھ کے مرے، تمہاری اولاد کو پڑھنے کے قابل بنایا، نہ اپنے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنایا۔ تو پھر بتائیے مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، صبح ہوئی واٹس ایپ کھولنے تیار، فیس بک دیکھنے تیار، پیپر اٹھا کے اخبار پڑھنے کے لیے تیار، لیکن قرآن اٹھا کر پڑھوں، کتنے بد نصیب ہیں۔ 1 سال پورا گزر گیا، رمضان پھر آ گیا، لیکن اس رمضان سے اس رمضان تک ایک پارہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا، ایک پارہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا کلام جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اسے ہم نے میت کے لیے رکھا ہے، مردوں کی خاطر رکھا ہے۔ مریں گے تو قبر پہ پڑھیں گے، مریں گے تو جنازے کے پاس پڑھیں گے، لیکن زندگی میں ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو رمضان میں قرآن پڑھنے کا نظام بنائیں، یہ ایک پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، رمضان میں مسجد کی کمیٹیاں رمضان آنے سے پہلے چونا، پالش اور پنکھے، لائٹ سب کا انتظام کرتی ہیں مصلیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ کرنا بھی چاہیے، عام دنوں کے مقابلے میں پبلک زیادہ بڑھ جاتی ہے، رمضانی مسلمان بھی جمع ہو جاتے ہیں، 11 مہینے نہیں آنے والے بھی اس مہینے میں آ جاتے ہیں، لیکن چلو غنیمت ہے، آتے تو ہیں، وہ بھی نہیں آئے تو پھر کیا کر سکتے۔ خدمت تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، آنے والے نمازی یہ فین کے نیچے ایک، وہ فین کے نیچے ایک، یہ فین کے نیچے ایک، مؤذن صاحب پنکھے بند کر کے جانا چاہ رہے ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہیں، ہم سو رہے نا، روزے دار سو رہا ہے، فین بند کر کے جاتے۔ ارے اللہ کے بندے، مسجد کا خرچہ کتنا آئے گا، ایک فین کے نیچے 4 لوگ سو جاؤ۔ باپ کی جاگیر سمجھ کر ہر پنکھے کے نیچے الگ الگ سونے کا نظام بنا لیے ہیں، کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، بعض مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن فرض نماز ہوتے ہی مؤذن صاحب کو آرڈر ہے 5 منٹ کے بعد پورے لائٹ فین سب بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھئی مسجد ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم بیٹھے تو ہیں۔ نہ یہ ہونا چاہیے کہ 5-10 منٹ کے بعد سب بند کر دیے، نہ یہ ہونا چاہیے کہ پورے کھلے رکھ کر اپنی مرضی سے فضول اپنے کرنٹ اور فین کو برباد کر رہے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دوسری بات، مسجد کی کمیٹیاں پورے 11 مہینے کا حساب رمضان میں ہی کرتے، کتنا کلیکشن ہوا، کتنا خرچہ ہوا، کتنا بچا، یہ سب شب قدر کے موقع سے پورا حساب کر کے پبلک کو دکھانا یا اس کا حساب کرنا۔ اللہ کے واسطے رمضان کے مہینے میں حسابات مت کیجیے، رمضان کے بعد کر لو۔ یہ حسابات کے چکر میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے رکھے انہیں حساب دینے تیار نہیں ہے۔ ہر مسجد کی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض مسجدوں میں ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری اس مسجد میں جو بھی ہو رہا ہے بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، دوسری مسجدوں سے بہت بہتر کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ موقع آنے پر بتائیں گے کیا بہتر کام دوسری مسجدوں میں کے مقابلے میں یہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن اکثر مساجد میں حسابات کے جھگڑے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا کام، رمضان میں مصلی بڑھ جاتے، آنے والے بعض اچھے قسم کے بھی رہتے، بعض ہولے قسم کے بھی رہتے۔ امام صاحب ایسا کئی کو نماز پڑھا رہے، مؤذن صاحب ایسا کئی کو اذان دے رہے، صدر صاحب کئی کو ایسی بات کر رہے، خطیب صاحب کئی کو فلاں ٹاپک پہ بول رہے۔ یہ انگلیاں کرنے کی عادت مت رکھیے۔ 11 مہینے نہیں دکھے، رمضان کے مہینے میں آئے، عزت سے آ کے نماز پڑھ لے کے جاؤ۔ اگر اس طرح انگلیاں کریں گے، مؤذن کی بد دعا لگے گی، امام کی بد دعا لگے گی، ایسی جگہ سوراخ پڑے گا، نہ دیکھ سکتے نہ دکھا سکتے، ایسی جگہ سے اللہ کی طرف سے مار پڑے گی، کچھ بول بھی نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ فساد مچانے کے لیے ہے۔ اس واسطے رمضان کے مہینے کو جو نئے نمازی آتے ہیں وہ مسجد کو فساد کا اڈا نہ بنائیں، جھگڑے کا اڈا نہ بنائیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں مسجد کی کمیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والوں کی ترتیب بنائیں۔ عام طور سے مسجدوں میں جس کو من میں آیا، جو اعتکاف بیٹھنا چاہا، سب لوگ آگے بڑھ جاتے۔ اعتکاف کیسا بیٹھنا، کیسا گزارنا کچھ بھی نہیں معلوم، کیا کرنا اعتکاف میں بیٹھ کے وہ بھی نہیں معلوم، کیا ٹائم ٹیبل ہے، کیا شیڈول ہے، کب نفلیں پڑھنا، کب قرآن پڑھنا وہ بھی نہیں معلوم۔ بیٹھ کے کیا کرتے، پورے سال دکھا نہیں، نماز میں بھی نہیں دکھا، جمعہ میں بھی نہیں دکھا، کہاں تھا نہیں معلوم۔ اعتکاف یہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، تیرے محلے کی مسجد میں بیٹھ نہیں، یہ مسجد میں آ کے بیٹھنا۔ اب بیٹھ کے ایک قرآن بھی ختم نہیں کرتا، اوابین کی نماز بھی نہیں پڑھتا، صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھتا، توبہ بھی کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ فرض سنت پڑھ لیا تو غنیمت ہے، نماز ہو کے سلام پھیرتے کہ نہیں کہ ٹیک لے کے سب کا جائزہ لیتے رہتا ہے۔ امام کے بارے میں کچھ بولنا، مؤذن کے بارے میں کچھ بولنا، کمیٹی کے بارے میں کچھ بولنا، اتنی غیبت ہوتی ہے۔ جو بے وقوف اور ہولے قسم کے لوگ آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس کا اعتکاف میں بیٹھنے سے نہیں بیٹھنا زیادہ بہتر تھا۔ مسجد میں بیٹھ کر وہ برباد ہو جاتا ہے، اتنی غیبت کرتے رہتا ہے، کوئی گھنٹہ نہیں گزرتا سو رہا ہے تو بس ختم، اس کے علاوہ جاگ رہا ہے تو غیبت پہ غیبت کرتے ہی رہتا ہے۔ کمیٹیوں کی ذمہ داری رہتی ہے پاگلوں کو اعتکاف میں نہیں بٹھانا، عبادت کرنے والوں کو بٹھانا، فساد مچانے والوں کو نہیں بٹھانا۔ اور لوگوں سن لو، اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھو، دوسرے محلے میں آ کر مسجدوں میں فساد مچانے والی حرکتیں نہ کرو، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کی کمیٹیوں کی آخری ذمہ داری یہ ہے، ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کا معیار بلند کرنا، ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کا معیار بلند کرنا۔
ہر رمضان کے موقع کی نسبت سے ان کے ماہانہ خدمت، سالانہ بونس اور ان کے اضافہ، یہ سارا انتظام رمضان کے مہینے میں کرنے کا نظام بنانا۔ اور عام طریقے سے مسجدوں میں کیا ہوتا، امام صاحب، مؤذن صاحب کی جو بھی تنخواہ رہتی ہے یا بونس رہتا ہے شب قدر میں دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں؟ شب قدر میں دیتے ہیں۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو، کپڑے لا لو، سودا لا لو، بچوں کے لیے انتظامات کر لو۔ اب امام صاحب، مؤذن صاحب کو تنخواہ مل رہی کب؟ شب قدر۔ آپ تیاری کریں گے ہو؟ شب قدر میں جا کے شاپنگ کریں گے ہو؟ تو اللہ کے بندوں، جو کمیٹی والے ہیں، اس مسجد کے کمیٹی والوں نے نظام بنایا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دے دیا جائے گا، تاکہ یہ مصیبت جو دوسری مسجدوں میں ہو رہی ہے وہاں اس مسجد میں وہ مصیبت نہ ہو، پہلے ہی ان کے لیے ہدیہ تحفہ پیش کر دیا جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں کمیٹی والے اپنے اپنے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کی خدمت رمضان کے شروع میں ہی کر دینا۔ اور آپ لوگ بھی جو اپنے ائمہ اور مؤذنین کو ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، 10 رمضان گزر گئے، 15 رمضان گزر گئے، شب قدر میں مسافہ کر رہے ہیں، مسافے میں 100-500 کی نوٹ پکڑا رہے ہیں، عید کے دن مسافہ کر رہے ہیں، وہ مسافے میں 100-500 کی نوٹ پکڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں محبت ہے، لڑکی کو لڑکے سے محبت ہے، گلاب کا پھول کیسے پیش کرتا ہے؟ لڑکی اسٹائل سے کھڑی رہتی ہے اور یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایسے پیش کرتا ہے۔ کیا سین رہتی گلاب کا پھول پیش کرنے کی؟ اسی پہ فدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہدیہ محبت کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے امام اور خطیب یا مؤذن جس کو بھی تم ہدیہ پیش کرتے ہو، محبت کا انداز ہو، ہاتھ میں مسافے میں ایسے دبا کر چپکا کر ایسے پیش کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امام صاحب رشوت لے رہے ہیں، اس واسطے ایسے مٹھی بند کر کے دے رہے ہیں۔ ارے وہ رشوت نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے۔ لفافے میں رکھ کر محبت کے ساتھ پیش کرو۔ ہمیں بعض مرتبہ ایسے مٹھی بند کر کے جو دیتے ہیں شرمندگی ہوتی لیتے ہوئے، کیوں؟ لوگ سمجھتے رہتے وہ مٹھی بند کر کے دے رہے تو کتنا دے رہے گی، کتنا دے رہے گی بول کے سوچتے رہتے۔ وہ 500 کی نوٹ ہی رہتی ہو، 200 کی نوٹ رہتی ہو، اس سے کم زیادہ سے مطلب نہیں ہے، محبت ہے۔ جس کو جیسی محبت ہے وہ اظہار محبت کر رہا ہے، لیکن یہ ہولوں کا دماغ ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں مٹھی میں کتنا ہے کہ دیکھنا بول کے۔ اس واسطے اگر آپ دیتے ہوئے لفافے میں رکھ کر پیش کریں تو ان بے شرموں کو شرم آئے گی، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ امام کی خدمت کر رہا ہوں، تجھے شرم آنی چاہیے، تو دیکھتے ہوئے تماشائی بن رہا ہے لیکن خدمت کی توفیق تجھے نصیب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔